هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اکثروا ذکر حازم اللذات رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کو کثرت سے یاد رکھو جو تمام لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ قبرستان جایا کرو تاکہ اس سے موت کی یاد تازہ ہو، اور وہاں جانے کے بعد اس چیز کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے گھر کے لوگ یہاں دفن ہیں، ایک دن ہمیں بھی یہاں آنا ہے۔ آج کل ہوتا کیا ہے، اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور ہم پہلے ہی سے وہاں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہنچ جائیں تو اس وقت ہمارا ذہن اور ہمارا تصور یہ ہونا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ شہر خاموشہ، یہاں نامعلوم کیسے کیسے ہٹو بچو والے لوگ تھے، کیسے مالدار لوگ تھے جن کی طوطی بولتی تھی، لیکن آج کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ کیسے کیسے جاگیردار تھے، کیسے مالدار تھے اور کیسے قداور شخصیات تھے، لیکن آج ان کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ وہ ذہن، وہ تصور ہمارا رہے اور آخرت کی طرف ہماری توجہ ہو کہ یہ دنیا ایک کھیل گاہ ہے، چند دن کے لیے یہاں ہم آئے ہیں اور یہاں سے ہمیشہ کے لیے ہم چلے جائیں گے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم وہاں جا کر کے دیکھتے ہیں کہ جنازہ آ رہا ہے، لیکن ہمارے نہ چہرے پر ندامت ہوتی ہے، نہ ہمارے چہرے پر غم کے آثار ہوتے ہیں، اور نہ ہی ہمارے لہجے کے اندر کوئی بدلاؤ ہوتا ہے، بلکہ جس طریقے سے باہر ہم ہر طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہاں بھی ہنسی مذاق اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ جب جنازے کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو کچھ لوگ چودھری ٹائپ کے ہوتے ہیں، وہ کھڑے ہو کر کے ایڈوائزری کرتے ہیں، جبکہ اترنے والے جو ہوتے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ پٹرا کہاں سے رکھنا ہے، کس طریقے سے ہمیں نکلنا ہے، لیکن ارے تھوڑا آگے ہو جاؤ، تھوڑا دائیں کر دو، ہاں اس کو تھوڑا پیچھے کرو، بیر کا پتہ لے کر وہیں سے کاٹ لینا، جلدی تھوڑا تھوڑا کر کے کاٹنا۔ ارے یہ ساری چیزیں تو لوگ پہلے سے انتظام کر کے رکھتے ہیں، وہاں شور کرنے کے لیے آپ گئے ہیں۔ اس طریقے سے کرنا یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ قبرستان کے اندر اس طریقے سے شور ہم کرتے ہیں، ہمیں تو اس وقت کانپ جانا چاہیے اور یہ تصور کرنا چاہیے کہ اگر ہم اس جگہ پر ہوتے تو آج ہماری کیا حالت ہونے والی ہے۔ ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جس مردے کو آج ہم اپنے آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم قبر میں اتار رہے ہیں یا اتارتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہر انسان، ہر مسلمان یہ سوچے کہ ہمیں اتارا جا رہا ہے اور ابھی منکر نکیر ہم سے سوال کریں گے، ہماری کیا حالت ہوگی۔ نہ کہ شور کرنا چاہیے۔ ہر جگہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، امپائرنگ کرنے کی عادت ہوتی ہے، وہاں پہنچ کر کے ایڈوائزری کریں گے اور شور کریں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ سارے لوگ جو وہاں اندر اترے ہوئے ہیں وہ سب بیوقوف اور پاگل ہیں۔ اس لیے خدا کے واسطے مسلمانوں، قبرستان میں جاؤ تو یہ ذہن بن جائے، یہ فکر بن جائے کہ ایک دن ہمیں بھی یہاں آنا ہے اور پوری دنیا یوں ہی چھوڑ کر چلے جانا ہے، نہ کہ اس طریقے سے کہ ہم ہاٹ سے آئیں ٹہل گھوم کر کے اور چمنستان سے واپس جا رہے ہیں ہاتھ مل کر کے۔ اس طریقے سے اگر ہم کریں گے تو آخرت کی یاد اور موت کی یاد تازہ نہیں ہوگی، اور اگر آخرت کی فکر نہیں ہوگی تو یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر بجائے اطاعت کے ہمارے اندر نافرمانی کا جذبہ پیدا ہوگا، ہم اللہ کے قریب ہونے کے بجائے اللہ سے دور ہونے لگیں گے۔ اللہ ہم مسلمانوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور قبرستان میں جب ہم جائیں تو ہمیں ہمارے دلوں کو اس طور پر بدل دے کہ ہمارا ایمان اور یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو سب کچھ کر رہی ہے، اور ایک دن وہی دنیا سے ہمیں بھی لے جائے گی۔ جب ہم مٹی دیتے ہیں، زبان سے کیا کہتے ہیں؟ منہا خلقناکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ دوبارہ جب مٹی ڈالتے ہیں وفیہا نعیدکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی میں ہم تم کو دوبارہ لوٹائیں گے۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور تیسری مرتبہ جب مٹی ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے؟ اسی سے ہم تم کو دوبارہ پھر نکالیں گے۔ تو سوچو کہاں نکالے جائیں گے؟ پیدا ہوئے، لوٹا دیے گئے،
اب یہاں سے ہم کو پھر دوبارہ نکالا جائے گا اور اس وقت میدان حشر کی طرف ہمیں جانا ہوگا اور پوری زندگی کا ہمیں اپنا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ تو وہاں کے لیے ہم تیاری کریں، قبرستان میں جا کر کے اس طریقے کی جو ہوڈنگ ہوتی ہے اور جو شور شرابہ ہوتا ہے اور جو ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں، ان چیزوں سے مسلمانوں کو باز آنا چاہیے۔